بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 کی تجویدی اصلاح سیکھیں گے آسان انداز میں انشاءاللہ۔ تو آئیے آیت نمبر 30 کی جانب چلتے ہیں۔ بہت آسان طریقے سے انشاءاللہ وہ غلطیاں درست کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو عام طور پر آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور اندازہ نہیں ہوتا، اور مخارج کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ آوازوں کو، حرکات کو مجہول ہونے سے بچانے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ کیسے؟ جیسے با کی زبر کی حرکت ہے، با کی زیر کی حرکت ہے، اسی طرح کسی بھی حرف کی زیر کی اور پیش کی حرکات ہیں تو ان کو مجہول ہونے سے بچانا ہے۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ آئیے اس حصے کو دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اس میں دیکھیے تو ذال کو سب سے پہلے آپ نے نرمی سے پڑھنا ہے، زا کی طرح سختی سے نہیں پڑھنا، سیٹی کی آواز کو اس میں نہیں لانا۔ قَالَ رَبُّكَ، قاف کو اس کے مخرج سے ادا کیجئے، زبان کی بالکل آخری حصے کو، زبان کی جڑ کو آپ نے نرم تالوں سے ملائیے تو قاف کی ادائیگی ہوگی۔ الف مدہ ہے، تھوڑا سا کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ربک، را اور با آپس میں مضبوطی کے ساتھ ملائیں گے، با مشدد ہے اس لیے، را پر زبر ہے، را کو پر پڑھا جائے گا۔ للملائکتی، اس میں دیکھیے تو آپ کو مد بڑی مل رہی ہوگی، مد واجب متصل ہے، اس مد کو آپ نے کھینچ کے لمبا کر کے پڑھنا ہے اور مقدار کو کم نہیں رکھنا۔ انی، نون مشدد کا غنہ ہے، آواز کو ناک میں لے کے جائیے، نون کو، نون یا زینی یا مدہ، اس کو 1 سے 2 الف کے برابر لمبا کیجئے۔ انی جاعل، جیم الف زبر جا، الف مدہ، لام پر 2 پیش کی تنوین کے بعد فا کا حرف آ رہا ہے جو کہ حروف اخفا کی طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ اخفا آپ نے یہاں پر کرنا ہے، آواز کو، نون کی آواز کو، تنوین کی آواز کو آپ نے ناک میں لے کے جانا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے۔ جاعل فی الارض، را پر سکون کا نشان ہے اور اس سے پہلے حمزہ پر زبر ہے، را کو پر پڑھا جائے گا۔ ضاد موٹا حرف ہے، پر پڑھی جائے گی، موٹا کر کے اس لیٹر کو پڑھنا ہے۔ خلیفہ، خا بھی موٹی پڑھی جانے والے حروف میں سے ہے۔ لام یا زیر لی یا مدہ 1 سے 2 الف کے برابر اس کو پڑھنا ہے۔ آگے دیکھیں تو خلیفتن ہے، اور اگر آپ اس کو وقف کر رہے ہیں تو اس کی صورت میں آپ نے تنوین کو، یعنی تا کے اوپر جو تنوین ہے اس کو آپ نے گول ہاں میں بدلنا ہے تو خلیفہ اس طریقے سے وقف ہوگا۔ آگے چلتے ہیں اگلے حصے کی جانب۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء۔ قالوا، قاف کو موٹا پڑھا جائے گا، موٹے حروف میں سے ہے۔ لو مد جائز منفصل ہے، اس مد کو آپ نے کھینچ کے لمبا کر کے پڑھنا ہے، مقدار کو کم نہیں رکھنا۔ اتجعل، جیم جو ہے قلقلہ کے حروف کی طرف نشاندہی کر رہی ہے، اوپر جزم کا نشان بھی موجود ہے، قلقلہ ہوگا یہاں پہ، جیم کی آواز کو تھوڑا سا ہلا کے پڑھیں گے۔ اتجعل، عین کے مخرج کو بہت اچھا واضح رکھنا ہے، اس کو آپ نے حمزہ کی طرح نہیں پڑھنا۔ فیہا، فا زیر یا، فی یا مدہ ہے، ہا الف مدہ ہے، دونوں کو 1 سے 2 الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ من یفسد، اس کو دیکھیے تو نون ساکن کے بعد یا کا حرف آ رہا ہے، یرملون، حروف یرملون کی طرف جو ہے وہ نشاندہی ہو رہی ہے، ادغام ود غنہ کیا جائے گا۔ نون کی آواز کو آپ نے یا کی آواز میں مدغم کرنا ہے، اور آپ نے یہاں پہ نون کی آواز کو غنے کے ساتھ یا کی آواز کے اندر مرج کرنا ہے۔ کیسے؟ فیہا من یفسد، سیدو، اب یہاں پہ سین اور دال کی حرکات کو آپ نے مجہول نہیں کرنا، یفسیدو لمبا نہیں کرنا بالکل بھی، ایک ان کو اتنا ہی پڑھنا ہے جتنی ان کی حرکات اوپر موجود ہیں۔ فیہا، فا زیر یا، فی یا مدہ، ہا الف مدہ، 1 سے 2 الف کے برابر اس کی ادائیگی رکھیں گے۔
وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اس میں دیکھیے تو آپ نے کیونکہ بڑی مد آ گئی اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. اگر آپ حمزہ پر وقف کر رہے ہیں تو آپ نے حمزہ پر جب سکون کا نشان لگایا تو حمزہ کو جھٹکا دے کے پڑھیں گے اور وقف کریں گے. اگلا حصہ دیکھتے ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. وَنَحْنُ، ہا کو اس کے مخرج سے اچھے سے نکالیے، ہا کی طرح مشابہت نہ دیجیے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ ایسا پڑھنا درست نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے ہا کو اچھے سے نرمی کے ساتھ حلق کے درمیانی حصے سے نکالیے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. ہا 3 جگہ پر آ رہی ہے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، آپ نے اچھے سے اس کی ادائیگی رکھنی ہے. وَنُقَدِّسُ لَكَ، قاف کو اس کے مخرج سے نکالیے موٹا کر کے، قاف اور دال کو آپس میں مضبوطی کے ساتھ ملائیے. وَنُقَدِّسُ لَكَ نہیں پڑھنا، سین کی پیش کو بہت کم مقدار میں پڑھنا ہے جتنی اس کو پڑھنا چاہیے. لک یہاں پر اگر آپ وقف کر رہے ہیں تو کاف پر جزم لگ جائے گی اور وقف ہوگا. اگلے حصے میں دیکھیے تو قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. قَالَ، اس میں دیکھیں تو قَالَ نہیں پڑھنا، الف نہیں ہے لام کے آگے، جسٹ لام زبر لا ہے. قاف الف زبر قا ہے تو الف کے برابر تقریباً اس کی مقدار رکھیں گے. انی، نون مشدد ہے، حمزہ اور نون کو ملاتے ہوئے نون کی آواز کو ناک میں لے کے جائیے. آگے بڑی مد ہے اس کو لمبا کر کے پڑھیے، مقدار کو کم نہیں رکھنا. اعلم، اس میں عین کے مخرج کو واضح رکھیے. ما لا تعلمون، عین کے مخرج کو اچھا سا پڑھتے ہوئے میم واو پیش مو واو مدہ کی ادائیگی اچھے طریقے سے 1 سے 2 الف کے برابر پڑھتے ہوئے نون پر وقف ہوگا. آئیے آیت نمبر 30 کی ایک بار دوبارہ دہرائی کرتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے اندازہ ہو جائے کہ کس قاعدے کو کیسے فالو کرنا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا